اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ یقین کریں کہ بہت سارے واقعات جو کہ اب میں 60 سال سے زیادہ میری عمر ہے، تو میں نے کثیر وقت کتب کا مطالعہ میں گزارا، تو بہت سارے واقعات ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو مزہ سرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے منسلک ہیں، وہ بیان کرنے میں، سنانے میں، سننے میں جو لطف ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ میں نے نپولین بوناپارٹ کو بھی پڑھا، مسولینی کو پڑھا، بابا گرو جنیش کو پڑھا، ہٹلر کو پڑھا، مہاتما گاندھی کو پڑھا، نہرو اس کی زندگی کو پڑھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کو پڑھا، اور بھی بہت ساری کتب جو بھی ہاتھ لگتی تھی، اچھی کتاب وہ پڑھتا۔ لیکن جو عشق ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، اس کا جواب نہیں۔ آپ کو ایک سچا واقعہ جو کہ ہم بچپن میں بھی سنے، پھر میں نے جب حج پہ گیا، عمرے پہ گیا جاتا ہوں، تو وہ اس کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے۔ وہ اس طرح کہ ایک یہودی جوڑا تھا، یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی جوڑا تھا جو آپ کا مذاق اڑاتا، تمسخر اڑاتا، اور دونوں ذہین بھی بہت تھے۔ دونوں نے باہم فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جو معجزات ہیں ان میں سے کسی کو ایک معجزہ ان کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ تھا، بہرحال وہ یہودی خود ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کھجور یہ دباتے ہیں زمین میں، اگر کل صبح تک یہ درخت بن کر پھل دے دے تو میں اسلام قبول بلکہ دونوں میاں بیوی ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ تو یہودی نے دائیں بائیں دیکھا، قریب میں کوئی اور درخت تو نہیں ہے، تو کافی فاصلے پر اس درخت کو لگانے کی غرض سے ایک گڑھا سا کھودا گیا، اس میں وہ کھجور کو ڈالا اور پر مٹی ڈال دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے پانی ڈالا اور وہاں سے چل پڑے۔ جو یہودی تھا وہ تو دنیاوی چیزوں کا قائل تھا، اس کو تو یقین تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ صبح تک یہ درخت بن جائے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اسی خوشی میں سرشار ہو کر وہ اور اس کی بیوی سو گئے، جبکہ سونے سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ وہ اس جگہ پر گیا اور اس کھجور میں سے گٹھلی سے تو پھل نکلتا ہے، اس نے وہ گٹھلی نکال لی اور کھجور کو وہیں باقی جو کھانے والا گودا ہے وہ اس کے اندر ہی رہنے دیا۔ صبح وہ بڑے فخر انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا چلیے موقع پر چلتے ہیں۔ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، وہاں ایک انتہائی بڑا تناور درخت کھجوروں سے لدا ہوا تھا، اور بہت وہ حیران ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اس کا نام تھا، یہ کھجوریں تناول فرماؤ، تمہارے ہاتھ یہ تمہارے کہنے پر لگی ہیں۔ اس نے جیسے کھجور کھائی، گٹھلی نکالنے لگا تو بیچ میں گٹھلی نہیں تھی، کہنے لگا اس میں تو گٹھلی نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، گٹھلی تو وہ ہے جو تم نے رات کو نکال لی تھی، گٹھلی تو وہ کہاں ادھر آئے، گٹھلی اس کھجور میں کہاں آئے، یہ تو رات کو تم نے نکالنے لی تھی۔ وہ اس بات سے بڑا متاثر ہوا، فوراً گھر گیا اور اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور یہ کھجوریں میں لے کر آیا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کی بیوی بہت ہٹ درم تھی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بہرحال آپ جب لوگ اس کھجور کا نام سکھر ہے یا سکھر ہے، اس طرح کا نام ہے، آپ کسی بھی دکان پہ، یہ اس کی سیل بہت کم ہے، یہ بھی بتا دوں، یہ بہت سستے داموں ملتی ہے، اس کی سیل کم ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمایا گیا تھا اس کھجور کے ذریعے، تو بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال آپ تبرکن وہاں سے کچھ لے کے کھا سکتے ہیں، اور وہ دیکھیں گے آپ کہ وہ کھجور وہاں جو پڑی ہوگی اس کو اٹھائیں، منہ میں ڈالیں تو بغیر گٹھلی کے کھا سکتے ہیں آپ اس کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر گٹھلی کے وہ ایک معجزہ ہوا آپ کے ہاتھ مبارک سے، تو اب کیسے ہوتی ہے؟ تو اب ایسے ہوتی ہے، آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک اس کھجور کے آغاز میں لگے ہوئے ہیں، تو برکت اس میں آج بھی موجود ہے۔ تو وہ جو اوپر جو اس کا چھلکا ہے، اس کے اوپر جو چھلکا ہے، اب اس کو دبایا جاتا ہے اور وہ کھجور پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس کھجور کی کھپت سیل بہت کم ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے بھی کوئی جائے تو ضرور اس کھجور کو کھائے اور کچھ ساتھ بھی لے کر آئے، دنیا کو دکھائیں۔ اور میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ وہ یہ جو موبائل پہ پتہ نہیں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 4 5 سال کے، وہ جو ہے اپنے دائیں ہاتھ میں موبائل پکڑتے ہیں اور کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ میں پکڑ کر تھک جاتا ہے تو اس ہاتھ میں لے آتے ہیں اور ویڈیو اور پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ان کو یہ واقعات سنائیں گے تو وہ یقیناً خوش ہوں گے۔ وہ پھر آپ سے واقعات، میں آپ روز کوئی نہ کوئی واقعہ شیئر کروں گا، آپ یہ واقعات ان کو سنائیں، ان کا دل خوش ہوگا اور دین کی طرف دین کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا نہ جانے کیا اجر و ثواب ہمیں ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی کاوش سننے کی اور آگے سنانے کی، شیئر کرنے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس توفیق دے اور اس کا ہماری توقع سے زیادہ اجر و انعام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔